احتیاط نہیں ہوتی کہ کیا میں نماز میں شامل ہو چکا ہوں یا میری رکعت رہ چکی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اغلاط العوام کے اندر آتا ہے، یا اغلاط العام کہہ لیں اس کو۔ یہ ہر دوسرا بندہ غلطی کرتا ہے اور ہم اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، یہ اور بڑا المیہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے رکوع میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ یہ سارے اس طرف دیکھیں، نیچے کوئی نہ دیکھے ابھی، ٹھیک ہے؟ یہ امام صاحب ہیں، ادھر منہ کر لیں، آج آپ کو قبلہ اس طرف لوگ دیکھیں، آپ رکوع میں جائیں۔ آپ یہ امام صاحب ہیں، یہ رکوع کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب پیچھے سے مقتدی آ رہا ہے، عبداللہ آ جاؤ، پیچھے سے مقتدی آ رہا ہے، اس نے آ کے رکوع میں شامل ہونا، اگر یہ رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کو رکعت مل جائے گی، اگر یہ رکوع کے بعد شامل ہوتا ہے تو اس کی وہ رکعت مس ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ آ رہا ہے جی، آپ ادھر کھڑے ہوں، اب تک لوگ نظر آئے۔ ہاں جی، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے، کہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ ہاتھ نام بنے، کوئی مسئلہ نہیں، اب رکوع کے اندر جائیں۔ یہ دیکھیں جی، اب یہ اس نے عبداللہ نے امام صاحب کو رکوع میں پا لیا ہے، یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے۔ رکوع کی حالت میں عبداللہ نے امام صاحب کو پا لیا ہے، اب اس کو رکعت مل چکی ہے، پہلی تھی، دوسری تھی، تیسری، چوتھی، پانچویں، جون سی بھی رکعت ہے یہ اس کو مل چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا کھڑے ہو، جب میں آپ کو ابرار بھائی ہاتھ رکھوں گا آپ نے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اشارہ کروں گا، آپ نے رکوع میں جانا ہے، اٹھیں جی، آپ رکوع میں جائیں۔ امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے ہیں اور مقتدی رکوع میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ امام صاحب کھڑے ہو گئے، مقتدی رکوع میں ہے۔ اب مقتدی یہ سمجھتا ہے چونکہ میں نے رکوع کر لیا ہے اسی لیے میری رکعت ہو گئی ہے۔ جہاں غلط فہمی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے، مقتدی یہ سمجھتا ہے چونکہ میں نے رکوع کر لیا ہے اسی لیے میری رکعت ہو گئی ہے۔ بھائی نہیں ہوئی، آپ کا رکوع کرنا، امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کا رکوع کرنا اکیلا رکوع کرنا ہے، آپ امام کے تابع نہیں ہوئے، جب آپ امام کے تابع نہیں ہوئے تو آپ کا رکوع بھی نہیں ہوا، جب رکوع نہیں ہوا تو آپ کی رکعت بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ نماز کی ترتیب کیا ہے فرائض کی؟ پہلے قیام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قرات رکوع ہے، چلو رکوع قرات جو ہے وہ امام نے کر لی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقرات الامام لہو قرات، امام کی قرات اس کے لیے قرات تصور کی جائے گی۔ اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ چلو جی وہ امام صاحب نے قرات چونکہ کر لی ہے اسی لیے اس کی یہ امام کا تابع ہو رہا ہے اسی لیے اس کی قرات ہو گئی ہے، لیکن اب اسے رکوع کے اندر شامل ہونا لازمی تھا، امام کے ساتھ شامل ہونا رکعت کو پانے کے لیے۔ جو اس کی رکعت رہ گئی ہے، مس ہو گئی ہے، رکوع شامل نہیں ہوا تو رکعت بھی شامل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ یہاں تک سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اگر میں نے مشکل الفاظ استعمال کیے تو بتائیں، دوبارہ کوشش کر کے آسان استعمال کر کے آپ کو بتا دوں۔ اچھا، یہ تھا رکوع میں شامل ہونے کا، میں نے کوشش کی ہے پریکٹس کر کے آپ کو بتا سکوں کہ کس طریقے سے ہم سے غلطی ہوتی ہے، کس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ہمارا رکوع ہو گیا ہے اور حالانکہ ہمارا رکوع ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، بیٹھ۔ اگلا یہ ہے، امام رکوع سے کھڑا ہو گیا ہے، مقتدی آ کر امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس نے رکوع نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو رکعت نہیں ملی، یہ والی رکعت اس کی مس ہو چکی ہے، یہ والی رکعت اس کی مس ہو چکی ہے۔ مقتدی امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو، حرج والی بات نہیں ہے، لیکن رکعت اس کی رہ چکی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مقتدی امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو رہا ہے، اتحیات میں شامل ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو رکعت ہوئی ہے نا وہ اس کی مس ہو چکی ہے۔ یہاں مسئلہ آ رہا ہے، ایک مقتدی آتا ہے، آگے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوتا ہے، امام کی وہ پہلی رکعت تھی، امام پہلی رکعت پڑھ چکا ہے، مقتدی سمجھتا ہے میں نے رکعت پا لی ہے، وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے۔ اب وہ بیچارہ چل کے آیا، اہتمام کیا، وضو کیا، مسجد میں آیا، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آیا،
لا علمی کی وجہ سے 3 رکعتیں پڑھ کے گیا، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، ٹھیک ہے نا، لا علمی کی وجہ سے 4 کی بجائے 3 پڑھ کے جا رہا ہے، اس کی نماز تو نہیں ہوگی کہ ہو رہی ہے؟ جب اس نے نماز کے فرائض میں کمی کر لی، نماز کہاں ہوگی اس کی؟ تو اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج کا درس اسی بات پر ہو کہ آپ کو بتایا جائے، پریکٹیکل طریقے سے بتایا جائے کہ جی کس طریقے سے، کس جگہ تک، زیادہ سے زیادہ کب تک آپ کی رکعت آپ کو مل سکتی ہے، اور وہ یہی ہے، امام رکوع میں ہے، رکوع کی حالت میں آپ نے اگر امام کو پا لیا تو آپ کو رکعت مل جائے گی۔ امام رکوع سے اٹھ رہا ہے، مقتدی رکوع میں جا رہا ہے، اب رکعت نہیں ملی اس کو، اس کی یہ رکعت مس ہو چکی ہے، بے شک اس نے رکوع کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس بات کا ذرا اہتمام کیا کریں۔ یہ جو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا یا آپ نے کوئی کام کر لیا ہے اور آپ کے دل میں شک ہے، ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا، تو امام اسی لیے ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیا کریں کہ جی میں نے یہ نماز پڑھی ہے، اس طریقے سے پڑھی ہے، کیا میری نماز ہو گئی ہے یا مجھے دہرانی چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں آپ اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی نمازوں کو پڑھیں گے تاکہ ہمارے